أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ لرن ود اریب چینل کے پیارے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ پچھلی چند ویڈیوز میں نے کچھ عمل و اذکار آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ آج میں آپ کے لیے چند ایک احادیث کا مجموعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے ویڈیو کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو احادیث کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک کلمے کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو کہ 100 برائیاں مٹا دینے والا کلمہ کے نام سے مشہور ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر پڑھا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس روز شام تک شیطان سے امن میں رہے گا، اور اس سے بہتر کوئی شخص نہ ہوگا لیکن جس نے اس سے بھی زیادہ اسے پڑھا ہو۔ یہ صحیح بخاری سے بھی روایت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک اور حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ تیسرے نمبر پہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جب آپ کو کسی بھی وقت کوئی بھی تکلیف یا مصیبت کا سامنا ہو تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ پیارے پیارے بھائیو، آپ بھی اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں۔ جب بھی کبھی آپ کو تکلیف وغیرہ یا کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی کا سامنا ہو تو آپ اس دعا کا ورد کیا کریں۔ آگے ایک اور حدیث میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے بے رخی نہ اختیار کرو، باہم دشمنی و بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے سلام کلام بند رکھے۔ ایک اور حدیث کی جانب چلتے ہیں، جس کا عنوان شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ پیارے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے پاک نام، ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ طاق ہے، دوست رکھتا ہے طاق عدد کو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، آپ بھی اس قسم کی غلطی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا رستہ دکھانا صدقہ ہے، نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔
اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس سے ہمیں بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں بہترین ادب سکھاؤ۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ پیارے پیارے سامعین، آج کل کے پریشان حال دور میں آپ اگر اسی حدیث شریف پر بھی عمل شروع کر دیں، ہماری تمام مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک اور جگہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے پوچھ لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ نمبر 3، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، اور کس چیز میں خرچ کیا۔ اور نمبر 5، اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ لرن ود اریب چینل کے پیارے پیارے ناظرین و سامعین، آج میں نے آپ کے لیے کچھ احادیث کا مجموعہ اکٹھا کیا تھا جو میں نے آپ کی گوش گزار کیا۔ آگے بھی اسی طرح سے اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنانے کی کوشش کروں گا۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے دوست خالد حسنین کو اجازت۔ السلام علیکم۔